کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل افتتاح کریں گے۔ تینوں افواج کے سربراہان شریک ہوں گے۔ ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے 4 دن کے لیے شارع فیصل کے قریب تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ منتظمین کے مطابق دنیا کے 55 ممالک کے 330 غیر ملکی نمائش کنندگان اور 33 وفود شرکت کریں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ خطے کی سب سے بڑی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ نمائش کا افتتاح وزیر اعظم کریں گے۔ تیسرے روز وزیر اعلیٰ سندھ مہمان خصوصی ہوں گے۔ دنیا بھر کے ہتھیار 19 سے 22 نومبر تک ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب۔ نمائش میں 55 ممالک کے 330 غیر ملکی نمائش کنندگان اور 33 غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ ایران، اٹلی، یوکرین کی پہلی بار شرکت۔ چین کے لیے الگ پویلین مختص۔ نمائش کے دوران B2B میٹنگز، پاکستانی دفاعی صلاحیتوں کی عالمی سطح پر نمائش کی تیاری۔ نمائش کے دوران ٹریفک کی روانی کے لیے خصوصی پلان تیار کر لیا گیا۔ 4 روزہ نمائش کے دوران دفاعی صنعتوں پر سیمینارز، میٹنگز، CVO پر خصوصی ایئر شو ہوگا۔ نمائش کے آخری روز تمام سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ 19 سے 22 نومبر تک اسٹیڈیم فلائی اوور سے حسن اسکوائر ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ اسٹیڈیم روڈ آغا خان اسپتال سے حسن اسکوائر تک ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ ڈالمیا روڈ اسٹیڈیم سگنل سے حسن اسکوائر کی طرف ٹریفک کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیپا سے حسن اسکوائر تک ہیوی کمرشل ٹریفک کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا 4 دن کے لیے شارع فیصل کے قریب تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان۔ شارع فیصل، حبیب ابراہیم، رحمت اللہ روڈ اور کارساز کے اطراف تمام نجی کالجز اور اسکول بند رہیں گے۔ شہر میں غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف ایکشن جاری۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے 80 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں۔ 58 روٹ پرمٹس معطل کیے گئے۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 18 ٹرانسپورٹرز کو وارننگ جاری کی گئی۔ 1392 گاڑیوں پر 44,28,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ گاڑیوں کا کراچی میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے شکنجا کس لیا۔ شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر شہر میں غیر قانونی داخل ہونے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ شہر میں 80 گاڑیاں ضبط، 58 روٹ پرمٹس معطل کر دیے گئے۔ قوانین کے خلاف ورزیوں پر 18 ٹرانسپورٹرز کو وارننگ جاری۔ 1392 گاڑیوں پر 44,28,000 کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کا مقصد تمام ٹرانسپورٹ سرگرمیوں کو قانونی معیارات کے مطابق لانا ہے۔ غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف آپریشن سے کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئی ہے۔ وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران چسوری نے صوبائی وزیر سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، مکیش کمار چاولہ کے فیملی ممبران شریک ہوئے۔ اراکین سندھ اسمبلی امداد پتافی، علی حسن ہنگورو، پارس ڈیرو، فصیح شاہ، قاسم سمرو، ممتاز جکرانی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ لیے ایک پیج پر گورنر کامران چسوری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ جاری ترقیاتی منصوبوں اور وفاق کے تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر کا سندھ کی ترقی کے لیے وفاق کا تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کی ترقی میں وفاق کا کردار قابل ستائش قرار دیا۔ وفاق اور سندھ صوبے کی ترقی کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ گورنر کامران چسوری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملاقات کی ہے۔ جاری ترقیاتی منصوبوں، وفاق کے تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر کا سندھ کی ترقی کے لیے وفاق کا تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کی ترقی میں وفاق کا کردار قابل ستائش قرار دیا۔ 2 بڑے عہدیداران میں یہ ملاقات ہوئی، اہم ملاقات ہوئی۔ وفاق اور سندھ صوبے کی ترقی کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ گورنر کامران چسوری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ملاقات کی۔ گورنر سندھ سے سویڈش سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ امید کی گھنٹی بجائی، پودا لگایا اور پرچم کشائی بھی کی۔ بابائے قوم قائد اعظم کے تاریخی کمرے میں بھی گئے، رکھی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیا۔ کامران چسوری نے سویڈش سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ الیگزینڈرا کی جانب سے گورنر کی فلاحی کاموں کو سراہا گیا۔ سویڈن کے سفیر نے جذبہ خیر سگالی کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا لگایا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی پیش کیے۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی کرائیں گے، چیئرمین PCB محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ کہا تمام ممالک کی ٹیمیں پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔
بھارتی ٹیم کے تحفظات ہیں تو آگاہ کر دیں، دور کریں گے۔ سیاست اور کھیل کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ لکھا تھا، بالکل لکھا تھا، اس کے جواب کا انتظار ہے۔ ہماری صرف انٹریکشن آئی سی سی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں انہی سے جواب کا انتظار ہے۔ میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی سپورٹس اور سیاست علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس کو کسی بھی ملک کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اور میں ابھی بھی اچھے کی توقع رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے آئی سی سی کو اپنی کریڈیبلٹی کے بارے میں خود سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا کی تمام کرکٹ باڈیز کی ایک باڈی ہے، اور دوسرا ابھی بھی وہ ری اسکیجول ہوا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی کینسلیشن کی اطلاع نہیں ہے، بٹ ری اسکیجول ضرور ہوا ہے۔ اس ٹائم تقریباً باقی دنیا کی تمام ٹیمیں جو چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کی ہیں سب آنے کو تیار ہیں، اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آج بھی کہوں گا کہ اگر انڈیا کو کوئی کنسرن ہے تو ہم سے بات کریں، ہم اس کا کنسرن دور کر دیں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے انڈین ٹیم نہ آ سکے۔ آئی سی سی نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد اناؤنس کریں گے، اور ہم خود ویٹ کر رہے ہیں اسکیڈول کا کہ وہ اناؤنس کریں تاکہ اس حساب سے تیاریاں کر سکیں۔ زہر اگلتی فیکٹریاں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کراچی میں ایئر کوالٹی انڈیکس بد سے بدتر ہونے لگا۔ شہریوں کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی 6 نمبر پر آ گیا۔ ماہرین ماحولیات نے شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت ماسک لازمی پہننے کی ہدایت کر دی۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ شہر قائد میں صبح کے اوقات میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ متاثر، فضا بد سے بدتر ہونے لگی، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے متعلقہ اداروں کے اقدامات بھی کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے وجہ فیکٹریوں اور ملوں سے اٹھنے والا دھواں اور ٹرانسپورٹ کو قرار دے دیا۔ ٹرانسپورٹ سے جو آپ کی بتایا کہ جو آپ کی انفٹ گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ناقص فیول کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر اس میں سلفر اور کاربن مونو آکسائڈ اور یہ سب نکلتے ہیں، تو وہ پولوٹنٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کراچی بھی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں بھی بہت لاکھوں کی تعداد سے آپ کی ٹرانسپورٹ دن بھر چلتی ہے، تو سب کی ایمیشن فضا میں معلق رہتی ہے۔ تو سمندری ہوا جب تک چلتی رہتی ہے نا کراچی میں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پولوٹنٹس شفٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ماہر ماحولیات یاسر حسین نے شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی اور حکومت سے الیکٹرک بسوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ جو منسٹریز ہیں ان کو اس طرف مخاطب کرنا ہے کہ وہ جو ہے گاڑیوں کو پیٹرول کی بجائے اب الیکٹرک کی طرف لے کے آئیں۔ جس طرح سے کچھ الیکٹرک بسز منسٹر صاحب شرجیل میمن نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اس کو اور تیز کیا جائے، یعنی ان کا جو ٹوٹل نمبر ہے تقریباً 200-250، اب 500 کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ 5000 تک جانا چاہیے۔ شہریوں نے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو حکومتی نااہلی قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت سندھ کو اس کے اوپر نوٹس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ریگولیٹ کرنا چاہیے ٹرانسپورٹ کو۔ دھواں تو چھوڑتی نہیں، اب یہ سی این جی پہ چل رہی ہیں، اب دھواں نہیں دیتے، ڈیزل پہ دھواں دیتے۔ بے ہنگم ٹریفک اور صنعتی علاقوں میں واقع بیشتر فیکٹریوں سے اٹھنے والا دھواں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدامات اٹھائے تاکہ روشنیوں کی شہر کی فضا بہتر ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بسیم افتخار کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ شہر قائد میں بدلتے موسم کے ساتھ فضائی آلودگی میں اضافہ، چھاتی کے انفیکشن، سانس لینے میں تکلیف، کھانسی سمیت الرجی کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ سول اسپتال کراچی میں چیسٹ وارڈ کے انچارج ڈاکٹر پورن کمار کہتے ہیں کہ او پی ڈی میں یومیہ 400 سے 500 مریض آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میر کیریو کی رپورٹ۔ شہر میں فضائی آلودگی سے بیماریاں پھیلنے لگی، چھاتی کے انفیکشن، سانس اور الرجی کی بیماریاں عام۔ سول اسپتال کے چیسٹ وارڈ میں یومیہ 400 سے 500 مریض آنے لگے۔ سول اسپتال کراچی میں چیسٹ وارڈ کے انچارج ڈاکٹر پون کمار کہتے ہیں پہلے 300 کے قریب مریض آتے تھے، اب اس تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ موسم بدلتا ہے تو موسم مریضوں کو یہ ان کے جو پہلے سے موسم پیشنٹ ہیں استھما کے، ان کے یہ پرابلم ایگراوٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے موسم چینج ہوا ہے تو مریضوں میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 300 سے 400 مریضوں کی او پی ڈی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیلی۔ اب جیسے یہ موسم بدلا ہے تو پھر سمجھیں کہ مریض اور بڑھے ہیں، تو تقریباً سمجھیں جو اگر پہلے 300 تھے تو ابھی 400-500 مریض ہو گئے، تو مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس طرح۔ ڈاکٹر سنجے کمار کا کہنا تھا کہ اس موسم میں شہری ماسک کا استعمال کریں، موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ ضرور پہنیں۔ فضائی آلودگی سے چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروٹیکٹیبل چیزیں ہمارے پاس ماسک ہے، جیسے ایئر کوالٹی اگر ورس ہے یا پھر رش کا زیادہ ہے یا روڈ ایکسپوجر ہے،
انوائرمنٹل ڈیمیج سے بچنے کے لیے ماسک از دا بیسٹ ٹو پروینٹ آل دا امیجیٹ انفیکشن. اور اس کے ساتھ کھانے پینے میں پرہیز کریں. آپ کو کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. گلے میں آئلی چیزیں جو ہیں فار دا ونٹر سے اس میں اوائڈ کرنی چاہیے. ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ شہر میں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے. حکومت کو چاہیے متبادل ذرائع کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21. ڈی ایچ او کرنگی ڈاکٹر شاہ محمد شیخ اس معاملے پر کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر سے کہہ کر سرکاری فلیٹس میں غیر قانونی طور پر توسیع کور کو رکوا دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے ہماری وہاں 1.5 نمبر ہاسپٹل میں پیچھے گورنمنٹ کے وہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں. ان میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جو ہے اس میں ایک آدھا جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایک فلور بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ان کو ہم نے نوٹس بھی دیا اور ہم نے جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے لیٹر لکھا ہے اور انفارم کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ ہمیں ہیلپ کریں اور ان کو رکوا دیا ہم نے. عثمان آباد کا محترمہ رینا لیاقت گرلز اسکول خستہ حالی کی مثال بن گیا. اسکول کی دیواریں اور کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. 4 کمروں پر مشتمل اسکول میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں. اس حوالے سے فاران خان کی رپورٹ. اسکول میں بنیادی سہولیات کا فقدان، لیکن گیٹ پر لکھا ہے خوشخبری. کلاس چہارم اور پنجم کے داخلے جاری ہیں. عثمان آباد میں قائم محترمہ رینا لیاقت گرلز اسکول خستہ حالی کی داستان سنا رہا ہے. دیواریں اور کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ بنیادی سہولیات کے نام پر اسکول میں کچھ بھی موجود نہیں. طلبہ کے مطابق اسکول کے اوقات میں بجلی ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گرمی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم بہت مشکلوں سے پڑھ لیتے ہیں اور نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. گھر پر جا رہے ہوتے نا جب آتی ہے ادھر لائٹ، نہ بیٹا جاتا ہے. واش روم میں پانی نہیں ہوتا، واش روم کے دروازے ٹوٹے ہوئے سر، نہ ادھر ہوا آتی. پراٹھے کا دھواں ڈائریکٹ اوپر آتا ہے، پھر عجیب سا ہوتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ کئی ماہ سے اسکول کے آگے کچرے کے ڈھیر بھی لگے تھے. کچرا تو کافی ٹائم سے ہے، آتے جاتے لوگوں کو بھی پریشانی ہے. یہاں پہ علاقے میں لائٹ نہیں، تو اسکول میں تو میٹر ہے نا، اسکول میں تو لائٹ ہے، میٹر بھی وہ نیا دوسرا بھی لگا کے گئے. بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر اسکول ہیڈ ماسٹر کی انوکھی منطق ہے، جن کا کہنا ہے کہ اسکول میں کچھ مسئلہ نہیں، واش روم کے گیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، پانی تو آ رہا ہے. کیمرامین آغا رفیع کے ساتھ فاران خان، سٹی 21. کرنگی کے بڑھتے بنیادی مسائل پر کاٹی کا رد عمل. کاٹی کے صدر جنید نقی نے کرنگی میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی بھی شکایت کی ہے. بولے تجاوزات کی بھرمار ہے. چھپرا ہوٹل سے ریکی کر کے اسٹریٹ کرائم کیے جا رہے ہیں. کمشنر کراچی کو تمام شکایات سے آگاہ کیا، انہوں نے خود آ کر دیکھ بھی لیا. اشرف خان کی رپورٹ. کورنگی انڈسٹریل ایریا کی زمینوں پر قبضہ. صدر کاٹی جنید نقی نے تحفظات کا اظہار کر دیا. بولے جگہ جگہ چھپرا ہوٹل بن گئے اور ان ہوٹلوں سے ریکی کی جاتی ہے. صاف کہا کہ صنعتی علاقے میں کھلے عام قبضے ہو رہے ہیں. روڈ 6000 اور روڈ 10000 کے اوپر جو بدحالی ہے اور جو ڈھابا ہوٹل بنے ہیں جو کہ جرائم کا گڑھ بھی ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ریکی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کس وقت آ رہا ہے، فیکٹری میں کس وقت جا رہا ہے. تو یہ انکروچمنٹ سے جو انہوں نے یقین دہانی کرائی، یہ کام پہلے فوری طور پہ ہوگا اور ساتھ ساتھ پھر پیچ ورک بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے بہت جلد شروع ہو جائے گا. کاٹی صدر نے کہا کہ ملیر ایکسپریس وے کے لیے تعمیراتی بھاری مشینری چلنے کی وجہ سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے کاز وے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کمشنر کراچی کو آگاہ کر دیا، انہوں نے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. کورنگی کی جو مین آرٹری ہے روڈ 8000 جو کہ ابھی تک الحمدللہ بالکل انٹیکٹ ہے، صحیح کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ اور لیفٹ پہ جو مین روڈز ہیں وہ اس میں روڈ 10000 اور روڈ 6000 4000 وہ اور EBM کاز کی بدحالی، ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کے بعد سے جو کام شروع ہوا تھا ملیر ایکسپریس وے، تو اس کی تعمیر کے دوران جو EBM کاز وے خراب ہوا ہے وہ دکھایا، انکروچمنٹ کے سارے مسائل دکھائے ان کو. جنید نقی کا کہنا تھا کہ کمشنر کراچی نے خاموشی سے کاٹی کا دورہ کیا اور یقین دلایا کہ تجاوزات کے خاتمے کی بھرپور مہم شروع کی جائے گی. کیمرامین تابش کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. ریڈ لائن BRT کی زد میں آنے والا تاریخی ورثہ مسمار نہیں ہوگا. جناح ٹاؤن انتظامیہ نے گلوب کی تزئین و آرائش کے ساتھ نئی جگہ منتقلی کا بیڑا اٹھا لیا. اسلامیہ کالج کے سامنے نصب گلوب کو 1 ماہ میں ایکسپو سینٹر کے قریب منتقل کر دیا جائے گا. احسن عباسی کی رپورٹ.
रेड लाइन BRT की जद में आने वाला तारीखी वर्सा अब मस्मार नहीं होगा। जिना टाउन इंतजामिया ने ग्लोब की तजीन और आइश के साथ नई जगह मुंतकली का बेड़ा उठा लिया। इस्लामिया कॉलेज और दाऊद यूनिवर्सिटी के दरमियान मौजूद दुनिया का नक्शा स्टेडियम के सामने चौक पर नस्ब किया जाएगा। चेयरमैन जिना टाउन डॉक्टर रिजवान अब्दुल समी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तमाम इदारों से बात करने के बाद मुंतकली का फैसला किया। 60 टन वजनी ग्लोब को क्रेन की मदद से मुंतकिल किया जाएगा। डॉक्टर रिजवान ने ग्लोब का नया डिजाइन भी शेयर किया। इसको देखें 3 हिस्सों में, पहले हम इसका तो बेस अलग करेंगे, इसका जो ऑर्बिट है वो अलग करेंगे और उसके बाद इसके लोड को कम करने के बाद इसको वहाँ मूव करेंगे। वजन इसका 60 से 65 टन है, कोई ज़्यादा वजन नहीं है। इसके स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रेंथ नोट की है, लेकिन उसको हम इस बेल्ट्स में लपेट के और उसको बाकायदा क्रेन से मूव करके और फ्लैट ट्रॉलर के ऊपर इसको मूव करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत प्रॉपर्ली मूव हो जाएगा। ये इंतजामिया के मुताबिक ग्लोब की मुंतकली के काम में तकरीबन 1 माह का वक्त लगेगा, जो आइंदा कुछ रोज में शुरू हो जाएगा। कैमरामैन नवीद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की औरंगी, कोरंगी और लांढी में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 माह के दौरान 6000 किलोग्राम से जायद वजन के कुंडा कनेक्शंस हटा दिए। के इलेक्ट्रिक ने 100 कार्रवाइयों के दौरान 2 FIR दर्ज की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में कुंडा चोरों की शामत। के इलेक्ट्रिक ने नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। लांढी, औरंगी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कुंडों को हटा दिया गया। 3 माह के दौरान औरंगी मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया में के इलेक्ट्रिक ने अपनी तनसीबात से 2500 किलोग्राम से जायद वजन के कुंडे खत्म किए। कुंडों से माहाना 28 लाख से जायद यूनिट चोरी हो रहे थे। 2 मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। कोरंगी मेहरान टाउन, शराफी गोड, शाहरी गोड और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में 3190 किलोग्राम के 300 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन हटाए गए। 1,05,000 यूनिट से जायद बिजली चोरी की जा रही थी। लांडी अस्पताल चौरंगी, मजीद कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी में भी 1450 गैर कानूनी कनेक्शन को तनसीबात से हटाया गया। एरिया की सपोर्ट के साथ हम यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के अंदर मेगा एक्टिविटी की है। तकरीबन हमारी 15 से 20 टीम यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं और पूरे एरिया में हमने एक साथ कुंडा रिमूवल किया। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन, इलाके के मुंतखब नुमाइंदों और कम्युनिटी रहनुमाओं से अपील की कि वो बिलों की बाकायदा अदायगी की आदत अपनाएं और बिजली चोरी की सख्ती से हौसला शिकनी करें। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।